السلام علیکم دوستوں، بہت عرصے کے بعد اسلام آباد سے سلام۔ سب سے پہلے تو امید ہے کہ آپ کی عید سب کی اچھی گزری ہوگی۔ میں بھی عید سے ایک دن پہلے رات کو ہی آ، یہاں واپس اسلام آباد پہنچا، چین میں 3 ہفتے گزارنے کے بعد۔ اور وہاں سے کئی لوگ بور بھی ہو گئے تھے کہ جب بھی میں ویڈیو کر رہا تھا تو چین کی بات ہو رہی تھی۔ بعض دوستوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تو وہاں جا کے بیٹھ ہی گئے ہیں۔ اسی دوران ایک اور جو ڈیولپمنٹ تھی وہ میری نظر سے محو رہ گئی، اور جب میں پاکستان پہنچا تو اس کی طرف میری توجہ دلائی کچھ دوستوں نے، اور وہ یہ تھا کہ جو میرے سبسکرائبرز کی تعداد ہے وہ کوئی 1,02,000 ہو چکی ہے۔ اور یہ مجھے اس چیز کا احساس ہی نہ ہوا کہ تقریباً 2.5 سال کے اس سفر میں بڑے آرام آرام سے یہ میرے سبسکرائبرز کو 1,02,000 تک پہنچے۔ اور یہ تمام تر جو اس کی وجہ ہے وہ آپ ہیں، میرے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، جان پہچان کے دوست احباب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حوصلہ افزائی کی، اور سب نے ہمارے ویڈیو دیکھے، ویوز فراہم کیے۔ اس کے لیے اگرچہ میں نے کوشش کی کہ میں جو بھی کام کروں پروفیشنل انداز میں کروں، اس میں کوئی مرچ مسالہ، کوئی چورن میں نے نہیں بیچا۔ کوشش کی کہ ایک پروفیشنل صحافی کے طور پہ بغیر کسی جذبات کے، بغیر کسی حمد و ثنا کے اپنا کام رکھوں، اور اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور امید ہے ہمارا یہ سفر، یہ ساتھ جو ہے یہ جاری رہے گا۔ اب کچھ بات ہو جائے عمران خان کی۔ القادر ٹرسٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ایک کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ ان کے کھاتے میں ڈال دیے گئے تھے۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ جس کے برابر کی رقم پہلے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی رہی، تقریباً تمام 190 ملین پاؤنڈ، اور اس کے بعد پھر وہی کئی ارب روپے ہیں وہ منتقل ہو گئے ہیں وفاقی حکومت کو۔ لیکن جناب وہ کیس چل رہا ہے، اور اس کیس میں ان کو بددیانتی پہ سزا بھی ہو گئی تھی۔ اب ہائی کورٹ میں انہوں نے جو سزا کی معطلی اور ضمانت کے لیے درخواست دائر کر رکھی تھی، اور آپ کو معلوم ہے یہ ان کی سزا کوئی جنوری 2024 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے انہوں نے بالآخر جو بیل یا ضمانت کی اور سزا کی معطلی کا کیس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا انہوں نے۔ لیکن وہاں پہ آپ کو معلوم ہے جس نوعیت کے حالات تھے، پھر 26ویں ترمیم آئی۔ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں کچھ ایسے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے جو عمران خان کے حوالے سے جن کی کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ لگتی نہیں تھی، یعنی، اور ان کو اسی مقصد سے لایا گیا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے کیسوں میں تاخیر کی جائے۔ اب جناب جو اسی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی قائم مقام ہیں، یعنی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف پر مشتمل 2 رکنی بینچ کل، یعنی بدھ کے روز، عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کی معطلی اور ضمانت کی درخواست پہ غور کرے گا۔ اس سے ایک امید سی یہ ہو چلی ہے، ایک بیانیہ بنا ہے کہ شاید 11 جون کو عمران خان کو ضمانت مل جائے القادر ٹرسٹ کیس میں، اور یہی ایک کیس ہے جو کہ لٹکا ہوا ہے فی الحال۔ اس کے علاوہ اور 9 مئی سے متعلق بہت سارے کیسز ہیں، لیکن ان میں ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ کیسز تو میرا خیال ہے کہ پونے 200 کے قریب تھے۔ اور اب بیرسٹر گوہر جو پارٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ دونوں کے لیے 11 جون ایک اہم دن ہے، اور امید ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی۔ اب کس حد تک یہ امید حقیقت پسندانہ ہے کسی کو اس وقت اندازہ نہیں ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران جتنے اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے عمران خان کے حوالے سے، ان کے خلاف جس نوعیت کے کیسز بنے، اس سے آپ حتمی طور پہ کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے۔ ایک حتمی طور پہ ایک بات حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہی تھی، جو کہ ابتدا میں عمران خان کے ساتھ تھے لیکن بعد میں ان کی رائیں جدا ہو گئیں۔ تو انہوں نے حالیہ کسی کلپ میں یہ بڑی دوبارہ یہ بات کی، اس سے پہلے بھی کہا کہ میں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ
عمران خان سب کو حیران کر دے گا۔ دوسرا، نہ گرمی اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ ہی سردی، اس میں لڑنے کی کوالٹی عام انسان سے زیادہ ہے۔ تیسرا وہی کہ وہ انتہا کا بولنے والا دلیر انسان ہے کہ اس کو سننے والا اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے جو کہ حفیظ اللہ نیازی سے بہت سارے ان کے اختلافات ڈیولپ ہوئے عمران خان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود یہ جو تازہ ترین انہوں نے بیان دیا ہے، یہ بھی ایک لحاظ سے ایک خراج تحسین ہے اس شخص کو جس کو اب جیل میں بند ہوئے 671 دن ہو چکے ہیں۔ اگست 2023، 5 اگست میرا خیال ہے کا دن تھا جب ان کو گرفتار کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے۔ تو یہ ان کے حوالے سے یہ حفیظ اللہ نیازی نے جو کہا، اور عمران خان نے وہ بالکل صحیح کر دکھایا ہے کہ اس شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے کے باوجود، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ان کی بہنیں علیمہ خان، نورین اور جو تیسری بہن ہے، وہ اڈیالہ جیل کے باہر رول رہی ہیں سڑکوں پہ۔ ان کو باقاعدہ کورٹ کی طرف سے اجازت نامہ بھی ہوتا ہے ملاقات کا، لیکن اس کے باوجود اکثر جو ان کی درخواستیں تھیں، درخواستیں قبول ہونے کے باوجود بھی اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے مسترد کر دی، باقاعدہ طور پہ مسترد نہیں کی، بلکہ اس انداز میں وہ روڑے اٹکائے کہ عمران خان کے ساتھ ان کی بہنوں کی ملاقاتیں نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی کئی ہفتے تک وکلاء کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، اور اس کے باوجود جتنے بھی ہم سن رہے ہیں بات چیت کے حوالے سے کہ کوئی در پس پردہ کوئی تنویر صاحب تھے، وہ بھی آئے، ان سے اول تو عمران خان نے ملاقات سے انکار کیا، لیکن ملاقات ہوئی بھی تو اس میں بھی عمران خان نے بالکل ایک بار پھر واضح کیا کہ میں فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے اپنا بیان نہیں بدلوں گا۔ 9 مئی معافی بالکل نہیں مانگوں گا، کیونکہ معافی وہ مانگیں جنہوں نے CCTV فوٹیج غائب کروائی تھی، اور افسوس اس کا اظہار میں اس پہ کر چکا ہوں۔ تو انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے تھے۔ اب اسی صورتحال میں آپ نے دیکھا جو کچھ ان کی بہنوں کے ساتھ ہوا، اس شدید گرمی میں بھی وہ بیچاری سڑکوں پہ خوار ہو رہی ہیں، صرف اس امید میں کہ ان کے بھائی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے گی۔ اب اسی تمام تر کانٹیکس میں دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ روز یعنی پیر کے دن بلاول زرداری کا ایک پیغام آیا، بیان آیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر 11 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی ضمانت کی درخواست قبول کر لی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی اس پہ اعتراض نہیں کرے گی۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جو بلاول نے اس انداز میں یہ بات کی ہے کہ جیسے عمران خان سے متعلق تمام کارڈز ان کے ہاتھ میں ہیں۔ کیا بلاول کا یہ خیال ہے یا یہ کہنا ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کو چیلنج کر سکیں گے؟ اس کیپیسٹی ان کی یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ وہ اوور رول کریں گے یا اس کو چیلنج کریں گے؟ کیا بلاول یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عدالتیں سیاسی رہنماؤں کو، سیاسی قیادت کو سنیں گی، اور یہ کہ اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی اختیار جو ہے وہ سیاستدانوں کا جو کہ پارلیمان میں ان کا ہے؟ اور خود تو یہ بات کر کے بلاول بڑا بااصول بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خود کو بڑا ڈیموکریٹ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان سے ایک میرا یہ سوال ہے کہ کیا جو اس وقت موجودہ پارلیمان، قومی اسمبلی ہے اور بلکہ سینٹ بھی ہے، اس کا وجود ہی کیا اصول پہ مبنی ہے؟ یعنی ان کے اپنے والد صاحب کی جو صدارت ہے، جس انداز میں وہ صدارتی انتخاب ہوا، سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہی نہیں ہے، 13 نشستیں نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ اور اسی طرح میں ایک اور سوال بلاول سے اور ان کی پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف عدت کا کیس بنا، تو کیا اس وقت جو ان کی پارٹی کی جو بڑی بڑی لیڈرز ہیں انہوں نے کوئی بات کی، یا خود انہوں نے کوئی بات کی کہ یہ اس طرح کا ناجائز کیس نہیں بنایا جانا چاہیے؟ بلکہ یہ میرا خیال ہے اس وقت
خوش ہو رہے تھے کہ کیس پہ کیس بنتا چلا جا رہا تھا عمران خان کے خلاف، ان کا سیاسی مخالف ہے، اور لہٰذا ان کے لیے یہ سمجھ رہے تھے ایک سپیس پیدا ہو رہا ہے۔ پھر کیا بلاول کون سے اصول کی بات کا اشارہ کر رہے ہیں، ایک ایسے حالات میں جب اس نے خود 26ویں ترمیم پاس کرنے کے لیے فضل الرحمان اور دوسرے کئی لیڈروں کے ساتھ پے در پہ ملاقاتیں کیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 26ویں ترمیم جو ہے بالکل عدلیہ کے اختیارات کو سلب کرنے کے مترادف ہے، اس کو مکمل خاصی حد تک مفلوج کر دیا گیا ہے۔ اور کیا جو اس وقت پارلیمنٹ کی جو صورت ہے، جو پارلیمان سے جو اختیارات لیے گئے ہیں، جس انداز میں غیر سیاسی قوتیں مطلب ہماری فوج اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے تقریباً ہر ادارے میں پہنچ چکی ہے، تو وہ تو کیا بلاول کی وجہ سے بلاول کی اور پیپلز پارٹی کی حمایت کی وجہ سے پہنچی ہے یہ فوج ہمارے مختلف اداروں میں؟ ایک طرف تو نالائکی بھی ہے ہمارے سیاسی سویلین اداروں میں، دوسری طرف ظاہر ہے اگر ہمارے سویلین جو سیاستدان ہیں وہ محض اپنے عہدوں کے لیے، وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ، صدارت کے لیے اگر اصولوں پے در پہ سمجھوتا کرتے چلے آئے ہیں، تو اس میں ان کی پھر جو دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے وہ اس کا ایک اظہار ہے۔ یعنی بظاہر تو ہمارے مختلف وفود دنیا کے دوروں پہ ہیں، جو بھارت کے ساتھ مہاجرائی ہوئی اس حوالے سے کہ پاکستانی وفود نے نمائندگی تو اچھی کی، لیکن پذیرائی ان کو کیا ان حکومتوں میں اور پاکستان کو بحیثیت ملک کیا پذیرائی حاصل ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت بہت مشکل ہے، کیونکہ دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران اس ملک میں رول آف لاء کے ساتھ، پارلیمان کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے اس نظام کی ساکھ کافی خراب ہو گئی ہے۔ اور بلاول بھٹو کو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ، اور ان کے جتنے بھی آس پاس ان کے دوست احباب ہیں، کہ جو لاشوں کی سیاست ہے جو یہ ابھی تک کرتے رہے ہیں، وہ ابھی اپنے آخری دموں پہ ہے، آخری سانسیں لے رہی ہے۔ لاش کی سیاست سے انہوں نے 2 مرتبہ صدارت بھی حاصل کر لی، سندھ میں بھی حکومت حاصل کر لی، باقی ملک میں تو ان کی جو حیثیت ہے وہ آپ کو پتہ ہی چل گیا۔ ندیم افضل چند صاحب نے ابھی سیالکوٹ میں الیکشن ہوا تھا، اس میں انہوں نے کافی یہ وضاحت کر دی تھی۔ لیکن ان سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان جتنا بھی خراب ہے، جتنا بھی یہ اس کی مخالفت کر لیں، عوام کی اکثریت عمران خان کو یاد رکھے گی، کیونکہ عمران خان نے جھکنے سے انکار کیا، اس نے اپنے بیانیہ رول آف لاء کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے جو تھا وہ تبدیل کرنے سے انکار کیا۔ فروری کے انتخابات میں جو سٹولن مینڈیٹ یعنی چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی کا جو مطالبہ ہے اس پہ وہ ڈٹا ہوا ہے، معافی مانگنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے ہماری سیاسی قوتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت جتنے مرضی وہ پیسے خرچ کر لیں، جتنی مرضی پبلک ریلیشننگ کر لیں، جو کچھ اس وقت ایک فضا ہے، جب تک ملک میں منصفانہ آزادانہ انتخابات کے ذریعے عمران خان کو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک عمران خان کا نام لوگوں کے دل و دماغ میں قائم رہے گا۔ یہ ایک ایسی انمٹ حقیقت ہے جو آپ سب لوگوں کو ہانٹ کرے گی، اور جتنا جلدی آزادانہ شفاف انتخابات کے ذریعے آپ یہ بات ثابت کر لیں، اس کو عمران خان کو بھی چیک کر لیں، اپنی حیثیت بھی چیک کر لیں، اتنا ہی بہتر ہوگا پاکستان کی معیشت کے لیے بھی۔ اس لیے کہ جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے ہیں زراعت کے حوالے سے، بڑی صنعت کے حوالے سے، وہ کوئی اچھے نہیں ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کی معیشت اچھی ہو، لیکن جب تک یہ ایک بہت بڑا فیکٹر جس کو ایکس فیکٹر کہتے ہیں وہ ہے عمران خان، اس کے ارد گرد کے حالات جب تک تبدیل نہیں ہوتے اس وقت تک بہت مشکل ہوگا پاکستان میں سیاسی استحکام اور معیشت کی بحالی۔ بہت بہت شکریہ۔